اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین محترم، جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت، دلیری، سخاوت اور عبادات کا بہترین وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا شوق اور شوق اور خشوع والی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے. قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ہی آڑ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ارشادات اس بارے میں وارد ہیں جو میرے ایک دوسرے رسالے میں مذکور ہے، یعنی دوسرا رسالہ جو فضائل نماز کے نام سے مذکور ہے، اس کے اندر بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مذکور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی دلی لگاؤ اور محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی طرح نماز کے اندر آپ ہم وقت ہمتن موجود ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے کہ دیکھنے والے کو آپ پر رحم آ جاتا. اسی میں سے ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کے لیے نماز کی مدد. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا اور تہجد کے وقت وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مثلا مسواک، مصلی وغیرہ رکھتا تھا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمات سے خوش ہو کر فرمایا، ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ؟ کہا، بس یہی چیز مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میری مدد کیجیے سجدوں کی کثرت سے. یہ روایت حضرت ابو داؤد کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ مانگ، کچھ مانگ کہ میں آپ کو عطا کروں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سخاوت کا بہت بڑا درجہ اور کمال رکھتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میرا نام اللہ نے قاسم رکھا ہے اور مجھے ہی عطا کیا جاتا ہے اور میں ہی لوگوں پر تقسیم کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا کہ میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کی نزدیکی اور آپ کی دوستی چاہتا ہوں جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جس چیز سے محبت ہے تو میری مدد کر اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں میری رفاقت آپ کو نصیب کر دیں گے، اور وہ ہے سجدوں کی کثرت. علماء نے لکھا ہے اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ طلب اور عمل کی بھی ضرورت ہے. اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے. جو لوگ اس سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پیر بزرگ سے دعا کرائیں گے، سخت غلطی ہے. اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اگرچہ بے اسباب ہر چیز پر قدرت ہے اور قدرت کے اظہار کے واسطے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام عادت یہی ہے کہ دنیا کے کاروبار اور اسباب سے لگا رکھے ہیں. حیرت ہے
کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں تو تقدیر پر اور صرف دعا پر بھروسہ کر کے کبھی نہیں بیٹھتے، 50 طرح کی کوشش کرتے ہیں، مگر دین کے کاموں میں تقدیر اور دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والوں کی دعا نہایت اہم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی بنانے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے اور کثرت کے ساتھ سرو سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔